اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے میں خوش آمدید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم نے حروف تہجی کی نظم ایک دفعہ پھر سے کر لیتے ہیں۔ 4 ہیں ہونٹوں سے، ما، با، و، فا۔ اس میں و پہ آپ نے ہونٹوں کو بالکل گول کرنا ہے۔ پھر ہے زبان کی نوک سے ہیں 12، ت، ز، و، ت، د، ق، ز، س، ص، ل، ن، ر۔ زبان کے بیچ سے ہیں ج، ش، ی۔ 3 زبان کے بیچ سے ہیں، اور کناروں سے بھی 3، و، ک، ق، و، ک، ق۔ اور حلق سے ہیں 6، حمزہ، ہ، ع، ح، غ، خ۔ ہم لوگ کر رہے تھے حلق والے حروف۔ حلق والے حروف حمزہ کی ہم نے پریکٹس کر لی تھی، آج ہم کریں گے ہا۔ اور حمزہ اور ہا آپ کو پتا ہے کہ حلق کے سب سے لوور پارٹ سے نکلتے ہیں۔ حلق کے کتنے پارٹ ہیں؟ 3 پارٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اپر، مڈل اینڈ لوور۔ اوپر کا حصہ، درمیان کا حصہ اور سب سے نچلا حصہ۔ تو حمزہ اور ہا جو ہے وہ سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غائن اور خا سب سے اوپر سے، درمیان والے حصے سے عین اور ہا اور حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں سب سے نیچے والے حصے سے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں، کیونکہ ان سے آگے بہت سارے رولز ہیں جو ہم کہیں گے حروف ہلکی کے آگے دیکھیں حروف ہلکی نہیں ہے، حروف ہلکی ہیں، تو ان سے ان کی وجہ سے نا بہت سارے رولز بنتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھ لینا، آپ کو ٹپس پہ پتہ ہونے چاہیے کہ حروف ہلکی کتنے ہیں، حروف ہلکی کون کون سے ہیں، اور حروف ہلکی حلق کے کون کون سے پارٹ سے کون کون سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پکے یاد ہونے چاہیے۔ حمزہ کا ہم نے کر لیا تھا، سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے حلق کے، سینے کی طرف حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو بالکل تھوڑا سا اوپن ہوتا ہے، تھوڑا سا ایسے چھٹکے والی ساؤنڈ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ حمزہ، چھوٹی حمزہ شکل جو ہوتی ہے وہ تو سب کو پتا ہی ہے، لیکن الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، زبر، زیر، پیش، سکون کچھ بھی ہوگا تو اس کو بھی ہم حمزہ ہی کہیں گے۔ حمزہ کا ہم نے کر لیا تھا، آج ہم ہا کی طرف آئیں گے۔ یہ بھی بالکل وہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے حمزہ ہوتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی سینے کی طرف حلق کے نچلے حصے سے، اور یہ بھی ادا کرتے وقت لیکن اوپن ہوتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ اور آپ جب بھی اس کی ایک ہا اور ہا میں یہی ایک فرق ہے کہ اس ہا کو ادا کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے آپ جیسے ہوا اندر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور دوسرا ہا جو ہے اس میں لگتا ہے ہوا باہر کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہی فرق ہے، آپ اس کو نا ذہن میں رکھتے ہوئے پھر پریکٹس کیا کریں۔ اب ہا کو چھپائیے مت اور نہ دوسری آوازوں میں دبانا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو چھپا دیتے ہیں یا دوسری آوازوں کے ساتھ مکس اپ ہو جاتی ہے یا اس کی آواز ہی غائب ہو جاتی ہے، تو اس کو صحیح طرح ادا کرنا ہے۔ آہ، آہ، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے لگتا ہے آپ کو جیسے آپ کے دل کے اوپر جا کے لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آہ، ہا، ہی، ہو، ہن، 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 یہ اندر کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے؟ ویسے نارملی ہم لوگ یہ اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں، اس کو ادا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ آہ، آہ، دا، حمزہ اور ہا اس میں آپ نے دیکھنا ہے بالکل ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں۔ ہا، ہاذا، ٹھیک ہے؟ ہا پہ کھڑی زبر ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا، آگے زا کے اوپر زبر ہے، آگے الف آ رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ، تو اس کو بھی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ ہی، یا، اس کو لمبا نہیں کرنا، ہی یا نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں صرف ایک حرکت ہو رہی ہے، 1 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا۔ ہو، وہوا، اب یہاں پہ تینوں پہ ہونٹ گول ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وا ہے، وا پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہونٹ گول ہوں گے، حمزہ کے اوپر پیش، ہا کے اوپر پیش ہے، اس پہ بھی ہونٹ گول ہوں گے، آگے بھی واو ہے تو ہونٹ گول ہوں گے۔ وہوا،
اور kindly mic پھر کلاس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے نا، اس لیے کائنڈلی جس وقت آیا کریں فوراً مائک میوٹ کر لیا کریں. جزاک اللہ خیر. ہو وا بھی ون کاؤنٹ، ہو بھی ون کاؤنٹ، اور پھر وا ہے وہ بھی ون کاؤنٹ. ان میں سے کوئی بھی جو ہے اس پہ 2 کاؤنٹس نہیں ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے کون اس کو پڑھے گا؟ جی سسٹر کائنات پڑھیے. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، مائک کا ہمیں دھیان نہیں رہتا، کوئی بات نہیں. جی سسٹر کائنات انمیوٹ کیجئے خود کو، آپ کا مائک بند ہے. ہا ہی ہو ہن ہن ہن. ویری گڈ ویری گڈ، بالکل صحیح. جی احدا ہاں کی آواز پرومیننٹ ہونی احدا چاہیے. ایک دفعہ پھر احدا آہ آہ. احدا. آپ کو فیل ہو رہا ہے نا کہ آپ ہوا اندر کی طرف جا رہی ہے؟ جی. ویری گڈ. ہاذا ہاں ہاذا. ویری گڈ. 2 کاؤنٹس ہاں کے اوپر کھڑی زبر ہے. ہی ہیا. ویری گڈ. ہو وہوا وہوا. وہوا. ویری گڈ. تینوں پہ ہوں گولی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اوکے جزاک اللہ خیر. جی سسٹر سونیا آپ کر دیجئے. ہا ہی ہو ہن ہن ہن. احدا ہاذا ہاذا. ہاذا. ویری گڈ. ہی ہیا. ہو وہوا. ویری گڈ جزاک اللہ خیر. اب ہم سورت کی پریکٹس کرتے ہیں بالکل ریلیکس ہو کے. ٹھیک ہے، جیسے آپ قاری حضرات کو سنتے ہیں نا، وہ ریلیکس ہو کے تلاوت کرتے ہیں، بہت ٹینشن میں یا اس طرح سے آپ کریں گے نا کہ ہر ایک چیز کو ہم نے وہ کرنا ہے، فوکس ریلیکس ہو کے کریں. آپ کو بتائے سلیبس میں توڑ لیا کریں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ ایزیلی کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا أَنْتُمْ. اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہاں کہاں پر کوئی آواز میں چھپاؤں گی، کہیں پہ ادا کروں گی، تو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، میں بتاؤں گی بھی آگے ڈیٹیل میں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. یہاں پہ ہونٹ بالکل گول ہوں گے. وَلَا مد ہو رہا ہے. کون سا مد ہو رہا ہے؟ کوئی بتائے گا کون سا مد ہو رہا ہے یہاں پر؟ کتنے کاؤنٹس والا مد ہو رہا ہے؟ میم 4 کاؤنٹس. 4 کاؤنٹس. ویری گڈ. 4 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ مد کے فوراً بعد آگے حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے اس کو 4 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. اس کو مد منفصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی الگ ہوئی ہوئی مد ایک لفظ میں نہیں آ رہی نا، 2 الگ لفظوں میں ہے. ولا الگ ہے، انتم الگ ہے. مد ولا میں ہے، حمزہ انتم میں ہے، تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، یعنی فاصلے والی مد. ٹھیک ہے، اور یہ 4 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگی. ولا انتم. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون کی آواز کو میں ناک میں چھپا رہی ہوں. انتم نہیں کہہ رہی، نون کی ادا نہیں کر رہی، چھپا رہی ہوں. جیسے ہم پنکھا کہتے ہیں نا، پنکھا تو نہیں کہتے، پنکھا پنکھا کہتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے نون کی آواز کو چھپانا ہے. کیوں؟ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو حروف ہلکی اتنے کام آئیں گے نا. اگر تو نون ساکن کے بعد کوئی بھی حروف ہلکی ہوگا، 6 میں سے حروف ہلکی جو 6 ہیں ان میں سے کوئی بھی حروف ہلکی ہوگا، پھر ہم نون کی آواز ادا کریں گے، نون کی آواز ظاہر کریں گے، نکالیں گے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہم چھپا لیں. ٹھیک ہے،
اگر حروف ہلکی نہیں ہے تو نون کی آواز ادا نہیں ہوگی، اگر حروف ہلکی ہیں تو نون کی آواز بھی ادا ہوگی، ٹھیک ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ حروف ہلکی اور نون ساکن جو ہے نا وہ فرینڈز ہیں. جب حروف ہلکی آتے ہیں تو نون ساکن کی آواز ادا ہوتی ہے، جب نون ساکن کی حروف ہلکی نہیں ہوتے تو نون ساکن کی آواز بھی ادا نہیں ہوتی. تو یہ فرینڈز ہیں، کہتے ہیں جب ایک آئے گا تو تبھی میں آؤں گا، ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. تو آگے تے حروف ہلکی نہیں ہے، ٹھیک ہے. 6 حروف ہلکی ہیں نا، آپ کو پتا ہے کون کون سے؟ کون بتائے گا کون کون سے حروف ہلکی ہیں؟ حمزہ ہاں، عین ہے، غین قا. ویری گڈ. یہ 6 حروف ہلکی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آگے ہمیں اتنے زیادہ کام آنے ہیں نا، یہ سارے رولس انہی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے، بہت سارے رولس ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے. عابدون، اب آئین کی آواز آپ نے صحیح ادا کرنی ہے، صاف پڑھنا ہے. کھڑی زبر ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا. بی، بے نہیں ہے، بے دونا نہیں ہے، بے نہیں ہے، بی بی، ٹھیک ہے. یہ آپ کو بتایا تھا چھوٹی یہ کے ساتھ بی، زیر ہمیشہ چھوٹی یہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. عابدون، کیا ہو رہا ہے آگے؟ مد ہو رہی ہے. کون سی مد ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کون سی مد ہو رہی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ واو. واو مدہ. اور کتنے کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے ہم اس کو؟ 2. 2 کاؤنٹ. ویری گڈ. 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. اور نون کے اوپر زبر ہے، یہاں صرف 1 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. عابدون ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. عابدون، بس 1 کاؤنٹ اسٹریچ. ما، اب یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ یہ بھی مد منفصل ہے، 4 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگی، ٹھیک ہے. مد کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے. پھر آ، حمزہ کی آواز بھی آنی چاہیے اور آئین کی آواز بھی آنی چاہیے. آ، ان دونوں کو ایک آواز فیل نہیں ہونا چاہیے. بدو، بو دو، یہ بھی 1 کاؤنٹ، ٹھیک ہے. اور ہم رکیں گے کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے، تو پھر دال ساکن ہو جائے گا، اور دال ساکن جب ہوگا تو وہ کلکلا ہو جائے گا. یہ کلکلا ورڈ میں آ جاتا ہے. کلکلا ورڈز کون کون سے ہیں وہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں. کلکلا ورڈز 5 ہیں. کون کون سے؟ قاف نقطوں والا، طا، با، جیم اور دال. یہ 5 ورڈز ہیں، ان کو ہم کلکلا لیٹرز کہتے ہیں، کلکلا ورڈز کہتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ان سب پہ سکون ہو، یہ ساکن ہو. تو پھر اس پہ یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ اس پہ باؤنسنگ ساؤنڈ آتی ہے، یعنی آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے. اگر ان پہ کوئی حرکت ہوگی زیر زبر پیش میں سے تو پھر نہیں، لیکن صرف سکون کی حالت میں. اب یہاں پر دال پہ ہے تو پیش، لیکن کیونکہ آگے آیت ختم ہو رہی ہے اور یہ رول آتا ہے کہ جب آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم آخری حرف کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. تو پھر اس پہ یہ رول اپلائی ہوگا، کیونکہ دال کیا ہے؟ اس کے کلکلا لیٹرز میں سے. اس کو یاد کرنے کے لیے ایک ورڈ ہم لکھ لیتے ہیں، وہ آپ نے یاد کر لینا ہے. وہ ہے قطب جد. قطب ملا کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ لکھ لیں اچھی طرح، یاد کر لیں اس کو. قطب جد، یعنی یہ 5 لیٹر جو ہیں یہ جب بھی آئیں گے سکون میں ساکن ہوں گے تو اس کو ہم کلکلا کریں گے. کلکلا مینس آواز ٹکرا کر واپس آئے گی، باؤنس بیک کرے گی، ٹھیک ہے. جیسے آپ دیوار پہ بال مارتے ہیں وہ ٹکرا کے واپس آتی ہے نا، تو اسی طرح ہوگا. قطب جد یہ اس کا شارٹ فارم ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے. تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. 5 لیٹر ہیں. کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم اور دال. جب بھی یہ سکون ہوگا، ان پہ ساکن ہوں گے تو پھر اس پہ باؤنسنگ ساؤنڈ آئے گی، یعنی آواز ٹکرا کر واپس آئے گی، جیسے اعبد، عابد، ٹھیک ہے. سورہ اخلاص میں آپ دیکھ لینا سارے وہ آخر میں ساکن ہو جاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ کلکلا ہو رہا ہے. تو آج آپ نے پریکٹس کرنی ہے، سورہ اخلاص پڑھیں اور آخری 10 جو آیتیں نا اس میں بہت زیادہ ہے یہ، وہ ڈھونڈیں اور بلکہ ڈھونڈ کے مجھے ہائی لائٹ کر کے بھیجیں بھی کہ یہاں کلکلا ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اب کوئی مجھے بتائے گا کلکلا لیٹرز کون کون سے ہیں تاکہ ایک دفعہ ریوائز ہو جائے نا آپ لوگوں کو یاد ہو جائے. جی میم کلکلا لیٹر 5 ہیں. جی قاف قاف با جیم دال. اور یہ رول کب اپلائی ہوتا ہے کلکلا کا؟ جب یہ ساکن ہوتے ہیں. یہ ویری جہاں آیت ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم لاسٹ ورڈ کو ساکن کر دیتے ہیں. ویری وہاں پہ بھی ان پہ ویری گڈ. اور اس کا ہم نے ایک چھوٹا فارم کر کے لکھ دیا نا, وہ کون سا ورڈ ہے یاد کرنے؟ قطب قطب جد. ٹھیک ہے, قاف بھی موٹا قا بھی موٹا, باقی باریک حروف ہے. قطب جد, ان پہ بھی کلکلا کر کے آپ نے پڑھنا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, یہ ہم ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں گے, ریپیٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا. یہ لکھ لیں آپ لوگ, لیکن نوٹ کر لیں کہ میں نے ابھی یہاں پر چلیں میں اس کو ریز کر دیتی ہوں, بعد میں آپ لوگ ریکارڈنگ میں سے نا اسکرین شاٹ لے کے تو پھر کر لیں. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ٹھیک ہے, دیکھا کلکلا ہوا ہے, رکتے وقت ہم دال پر کلکلا کرتے ہیں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. یہاں پہ بھی وا ہے, وا پہ ہونٹوں کو بالکل گول کرنا ہے, مد منفصل آ رہی ہے, مد کے بعد حمزہ ہے تو اس کو ہم 4 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. انا, اچھا یہ انا ورڈ جو ہے نا, یہاں پہ آپ کو لگ تو یہ رہا ہے کہ مدہ ہو رہا ہے, الف مدہ ہو رہا ہے, لیکن انا ورڈ ایک اسپیشل ورڈ ہے, اس پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے مد نہیں کرنا. یہاں پہ جو انا ہے نا یہ ایکسیپشنل ورڈ ہے. کچھ قرآن میں کچھ ایسے ورڈز آتے ہیں جس میں جو بیسک رولز ہے وہ اپلائی نہیں ہوتے, وہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے. اسی میں سے ایک انا لفظ ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے میں, یہ انا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو لمبا نہیں کرنا. اس لیے انا لفظ جو میرے لیے آتا ہے میں, تو اس کو آپ نے کہیں پہ بھی لمبا نہیں کرنا. بہت ساری اور صورتوں میں بھی آتا ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ پڑھتے رہیں گے نا آپ کو پہچان ہو جائے گی. تو یہاں پہ انا جو ہے یہ ایک ایکسیپشنل ورڈ ہے, یہاں پر مد نہیں کرنی, اس کو انا نہیں پڑھنا, یہ انا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بس آپ نے ایک ہائی لائٹ کر لیں کسی الگ کلر سے کہ یہ انا ورڈ جو ہے یہ خاص ورڈ ہے, یہ جب بھی قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس پہ ہم نے مد نہیں کرنی. ٹھیک, عابدم. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, میم مشدد ہے, میم کے اوپر تشدید ہے, یہ ڈبلیو کا نشان جو ہے اس کو مشدد بولتے ہیں, تشدید بولتے ہیں. اس پہ غنہ کرنا ہے. غنہ کیا ہے کہ آواز کو تھوڑی دیر یہاں پر روکنا ہے, 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے, جیسے ہم 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرتے ہیں نا ویسے آواز کو یہاں پہ روکنا ہے 2 کاؤنٹ. عابدم. ٹھیک, اس طرح عابدم ما, مد ہو رہی ہے تو ما عبدتم. عبدتم, آئین کی آواز کو الگ سے نکالنا ہے. یہاں پہ دال ہے تو ساکن, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم دال کو نہیں پڑھیں گے, آگے تشدید ہے. تو جب بھی تشدید آتی ہے تو پچھلا لفظ جو حرکت والا لفظ ہے وہ تشدید کے ساتھ مل جاتا ہے, تو ساکن لفظ جو ہے وہ ہم نہیں پڑھتے. جیسے انگلش میں کچھ سائلنٹ ورڈز ہوتے ہیں نا, تو اس طرح ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. یہ کیا ہے, مد منفصل ہے. تم, یہاں پہ بھی ہم نون کو چھپا رہے ہیں, اخفا کرنا کہتے ہیں ویسے اس کو. یہاں پہ نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے. عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہاں پہ یا ساکن ہے اور سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے, یہاں پہ مد ہو رہی ہے, یا مدہ ہو رہا ہے, 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. یہاں پہ بھی یا مدہ ہو رہا ہے, 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا. ولیہ, ولیہ میں سب ایک ایک کاؤنٹ ہے, اس کو لمبا نہیں کرنا. ولیہ دین نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ سب ایک ایک کاؤنٹ اسٹریچ ہوں گے, ان کو زیادہ لمبا نہیں کرنا. جی الحمدللہ, یہ ہماری آیت کمپلیٹ ہو گئی. کون اس کو پڑھے گا؟ اچھا یہاں پر تھوڑا سا
آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیسے اپنا سانس پہ کنٹرول کرنا ہے کہ آیت کے دوران ہمارا سانس نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, عام حالت ہماری ایسی ہوتی ہے, لیکن پہلے ہم نے سانس پورا کھینچ کے اپنا پیٹ بھر لینا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ڈیپ بریتھ لینی ہے, پیٹ کو بھر لیں, پھر آہستہ 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 سانس جو ہے ہوا منہ سے نکالیں گے. پہلے وہ پیٹ سے ریلیز ہوگی, پھر وہ سینے میں آئے گی, پھر وہ منہ سے باہر آئے گی. تو پھر آپ کے جو وہ ہے نا کنٹینیوٹی, وہ ٹوٹے گی نہیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین ٹپ یہ ہے کہ آپ صبح جب اٹھتے ہیں نا تو ڈیپ بریتھ لیا کریں. باہر کھلی فضا میں جا کے نا ڈیپ بریتھ لیں, تھوڑی دیر ہولڈ کریں سانس کو, اور پھر آہستہ آہستہ ریلیز کریں. اس سے کیا ہوگا, یہ بہت اچھی پریکٹس ہے کہ ہم ایک آیت ایک سانس میں پڑھ سکیں گے. اکثر ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے نا, تو وہ سانس ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ تعالی. جی جی سسٹر سونیا آپ پڑھیں گی؟ جی. میں ایک منٹ, جی یہاں سے پڑھیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اوکے, تم, ٹھیک ہے, یہاں آواز کو ہم نے چھپانا ہے. نیچے دیکھیں لکھا بھی ہوا ہے, یہ اسی لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں نا, تاکہ ہمارے لیے یہ پوائنٹ ہمیں ذہن میں رہے کہ یہاں پہ ہم نے نون کو چھپانا ہے. اسی لیے آپ لوگوں کے لیے نا وہ چیزیں ہائی لائٹ کر دی گئی ہیں جس پہ فوکس رکھیے. ایک دفعہ پھر سے پڑھیے. وَلَا أَنْتُمْ تم, وَلَا أَنْتُمْ. ہاں آپ نے نون کے مخرج پہ نہیں جانا, زبان کو ٹچ نہیں کرنا وہاں پر. ٹھیک ہے, زبان نیچے ہی رہے گی. وَلَا تم, وَلَا أَنْتُمْ. ہاں زبان کو اوپر جہاں نون کا مخرج ہے نا وہاں پہ ٹچ نہیں کرنا. اگر آپ نے ٹچ کر دیا تو نون کی آواز ظاہر ہو جائے گی. وَلَا تم, وَلَا أَنْتُمْ. ان نہیں, پہلے آپ صحیح وَلَا کر وَلَا أَنْ وَلَا أَنْ وَلَا أَنْتُمْ. ہاں بس نون کی آواز ظاہر نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتا چل رہا ہے نا کہ نون کی آواز نکل رہی ہے. اگر آپ کو پتا چل رہا ہے نا تو یہ سب سے پہلا کامیابی کا سٹیپ ہے کہ اگر آپ کو بیماری کا پتا چل جائے نا تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کو اپنی غلطی کا پتا چل رہا ہے نا تو انشاءاللہ پریکٹس سے یہ ہو جائے گا ٹھیک. ٹھیک ہے, ابھی تو سٹارٹ ہے ہمارا. پھر ایک دفعہ پھر سے پڑھیے یہ. وَلَا أَنْتُمْ. ہاں یہاں پہ رک جانا ہے. نون پہ جانا ہی نہیں ہے, ہم نے زبان کو اوپر تالو کے ساتھ ٹچ ہی نہیں کرنا. وَلَا تم, فوراً تے کے مخرج وَلَا پہ چلے جانا ہے. وَلَا أَنْتُمْ. ویری گڈ, بالکل ٹھیک. ایک دفعہ اور کر دیجیے. وَلَا أَنْتُمْ. جی ویری گڈ, الحمدللہ. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو شروع میں پوئم پڑھی تھی کہ 4 ہے ہونٹوں سے اور 12 ہے زبان کی نوک سے, تو آپ کا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اپنی زبان کو کہاں لگانا ہے, تو کون سا مخرج ادا ہوگا, کہاں پہ آپ نے نہیں لگانا. اور اس کی آواز کو چھپانے کے لیے ہم نے زبان کی نوک کو اس کے مخرج تک نہیں لے کے جانا. یہ فائدہ ہوتا ہے. مجھ سے اکثر لوگ جب سٹارٹ کرتے ہیں نا کورس تو کہتے ہیں اس پوئم کا کیا فائدہ ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دم سے پتا چل جاتا ہے کہ اچھا ہاں مخرج پہ ہم نے زبان کی ٹپ سے ادا ہو رہا ہے کیونکہ نون, تو ہم نے اس کو وہاں پہ لے کے نہیں جانا. شاباش, ویری گڈ. جی پورا پڑھیے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. بدھ, دال پہ کلکلا ہوگا. مَا أَعْبُدُ. ویری گڈ, ویری گڈ, الحمدللہ. جی وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. ویری گڈ. یہاں پہ آئین کے آواز, آئین کا جو مخرج ہے یہ تھوڑا سا آپ کا پرومیننٹ نہیں تھا. اس کو یہاں سے دوبارہ سے پڑھ لیجئے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. الحمدللہ, ویری گڈ.
جی ولا أنتم عابدون ما أعبد ویری گڈ. لكم دينكم ولي دين. جی میم پہ ہم نے رکنا نہیں ہے زیادہ دیر. پھر سے پڑھیے. لكم دينكم ولي دين. کاف ولي دين. کاف باریک ہے. ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر سے پڑھیے. لكم دينكم ولي دين. لکھم 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 دینکم. لكم دينكم ولي دين. ویری گڈ جزاک اللہ خیر. جی سسٹر سائرہ ہے. سسٹر سائرہ جی جی میم. آپ پڑھیے. کائنڈلی باقی سب اپنے مائک میوٹ کر لیجیے. کہاں سے؟ ایک منٹ میں ذرا مائک میوٹ کر لوں. تھوڑی بہت زیادہ آواز نہیں آ رہی. جزاک اللہ خیر. مائک بس میوٹ رکھا کریں پھر اس طرح نا کلاس میں سمجھ نہیں آتی. جی پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ویری گڈ. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا انا. یہ یہاں پہ نون کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے مدنی ہو رہی یہاں پر خالی انا کیونکہ یہ ایکسیپشنل ورڈ ہے. یہ جہاں پہ بھی قرآن میں انا کا لفظ آئے گا انا کا مطلب ہوتا ہے میں. تو یہ یہاں پہ مدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر سے پڑھیے. جی. ولا أنا عابد ما عبدتم. ویری گڈ. جی لکم دینکم ولی دین. ویری گڈ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی ٹھیک آج کا سبق بس اتنا ہی. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو جی سسٹر کائنات آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں پڑھ لیجیے. بھی ہے ہمارے پاس ٹائم. سسٹر کائنات آپ کا ہینڈ ریز ہوا تھا یا کوئی اور بات ہے؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما اعبد. ما 4 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا. ما أعبد. حمزہ کی آواز الگ رہے گی عین کی آواز الگ اور دال رک رہے ہیں نا تو دال ساکن ہو جاتا ہے پھر اس پہ کلکلا ہوگا. أعبد. اعبد د أعبد. عبد. أعبد. دال پہ نا اپنے ایسے کرنا ہے جیسے آواز میں ٹکرا کے واپس آ رہی ہے. ٹھیک ہے اعبد. ما أعبد. دال کو نا ایسے کرنا ہے جیسے جھٹکا لگ کے واپس نہیں آتی. اعبد. أعبد. رکنا نہیں ہے آواز واپس آئے گی. اعبد. ما أعبد. اعبد آپ کہہ رہی ہیں اعبد ایسے نہیں کرنا. اعبد بدھ أعبد. بدھ بد. بدھ واپس بد. کریں ٹکرا کے واپس آئے. بدھ بد. نہیں بدھ پہ آپ رک جاتی ہے زبان کو اوپر لگائی رکھتی ہیں. زبان کو چھوڑ دیں واپس آئے زبان. ٹھیک ہے ایسے نہیں کرنا. دیکھیں زبان آپ کی ہوتی ہے بدھ یہاں پہ رہ جاتی ہے. یہاں نہیں رہنی چاہیے اوپر نہیں رہنی چاہیے. بدھ ایسے ہونی چاہیے. ما أعبد. بدھ أعبد. بدھ أعبد. د د د أعبد. بدھ یہاں پہ رکنا نہیں ہے. بدھ أعبد.
ओके, इसकी प्रैक्टिस करें। ये आपका ना बाउंसिंग साउंड आ नहीं रही, ऐसे टकरा के ना वापस आनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। फिर मैं इंशाल्लाह आप मुझे ना पर्सनली ये 2-3 दफा भेजिएगा ताकि मैं आपका ये ठीक कर लूँ। जी चलें, अब यहाँ से पढ़ें। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। वेरी गुड। जी। वला अंतुम अन आबिदून। अन नहीं है। वला आतुम आ, आबिदून। तुम वला आतुम आ, आबिदून आ, आबिदून जी पढ़ें। मा अबुद माँ 4 काउंट्स होगा। मा अबुद आबुद अबुद आबुद। द दाल अबुद। दाल की आवाज टकरा कर वापस आएगी, ठीक है, ये आपकी ठीक नहीं है। इसको अभी आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आबुद, जैसे कुल हु अल्लाहु अहद, अहद, ठीक है। वो सूरह इखलास है ना, उसमें आप ये बार बार कलकला वर्ड आता है आखिर में, तो आपने उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टकरा के वापस आए, इजी है। जबान आप ना ऊपर लगाती है, वहीं पे लगी रहती है, जबान ऊपर लग के वापस आएगी। ठीक है। आ आबुद, आप आपकी जब अबुद नो अभी भी नहीं। आबुद, अबुद। आपको आपको फर्क पता चल रहा है जब मैं पढ़ रही हूँ? हाँ जी। क्या पता चल रहा है आपको? कि आप मेरा तरफ मेरी जुबान ऊपर लगी रहती है और आपकी जुबान नीचे आ जाती है। हाँ, आपने भी अपनी जबान को नीचे लाना है, ऊपर लगा नहीं रहने देना। ठीक है, एक दफा कोशिश करें, आपको बस पता चल गया ना कि क्या गलती है, फिर वो ठीक हो जाती है। अबुद हाँ बहुत। अबुद। हाँ कोशिश करें, कोई बात नहीं, आज का दिन है ना, आज सारा दिन यही प्रैक्टिस करते रहें कलकला के ऊपर। ठीक है, और नून की आवाज को छुपाना है। तुम तुम यहाँ पे जबान ऊपर जाएगी नहीं, नून के मखरज में जाएगी नहीं। तुम हाँ वेरी गुड, ये तो आपका ठीक हो गया, लेकिन कलकला को आपने ठीक करना है। उसके लिए सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, समझ ठीक है, सब आखिर में सारे लंदर कलकला आ रहे हैं, तो उसमें आपने जरूर ये वाला प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा ये भी पढ़ इंशाल्लाह। रहे, लास्ट आयत। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। एक दफा फिर। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। दीन, यहाँ पे या मद्दा है। दीन। वेरी गुड, टू काउंट रह चुका, जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन आपने बहुत ज्यादा कलकला पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और मुझे ये वाली आयतें भी पढ़ के आपने भेजनी है। और सूरह इखलास पे पहले प्रैक्टिस करें खुद कलकला का, उसकी अपनी ना रिकॉर्डिंग कर लें। रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन आता है ना, आप अपने आप को भी मैसेज कर सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग करके जी अपने जी आप को मैसेज करें, वो आपकी आवाज सुने, आपको ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, सबके लिए ये है इंशाल्लाह। कि आप लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके पहले खुद को भेजा करें, फिर वो प्ले किया करें आप, और साथ साथ आयतें देखें। आप मतलब जब आप प्ले कर रहे हो ना, आपके सामने कुरान खुला हुआ होना चाहिए, तो वो आप देखें, आपको खुद अपनी गलती का पता चल जाएगा। और जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, फिर वो वाली रिकॉर्डिंग मुझे भेजें। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी एक तो प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाएगी, और आपको खुद अपनी गलती का भी पता चलेगा। जी सिस्टर तहरीम, आपका, सिस्टर सायरा, आपका हैंड रेस था। अस्सलाम वालेकुम, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी, वालेकुम जरा अस्सलाम। नून जो साइलेंट है, काइंडली इसको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें। अ, तुम। तो नून साकिन जब भी आएगा, हम देखते हैं उससे आगे हरूफे हल्की है या नहीं, इसलिए मैंने कहा था हरूफे हल्की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लें कि हरूफे हल्की है कितने, आपको पता होना चाहिए, हरूफे हल्की कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, और हरूफे हल्की के मखारिज कौन कौन से, यानी वो कौन से जगह से निकलते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको हरूफे हल्की याद हो जाए ना, तो आगे जो रूल्स आ रहे हैं ना, वो सारे हमारे लिए बड़े इजी हो जाएंगे। यहाँ पर भी हरूफ हल्की के साथ ही ये जुड़ा हुआ है रूल। नून साकिन
جب بھی آئے گا ہم دیکھتے ہیں اگلا ورڈ کون سا ہے, حرف کون سا ہے. اگر تو وہ حروف ہلکی میں سے کوئی بھی ہے تو نون کی آواز ظاہر ہوگی, لیکن اگر حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو آواز چھپ جائے گی. اب آگے دیکھیں نون ساکن سے آگے کیا ہے, تا. تا حروف ہلکی میں نہیں آتا, ٹھیک ہے, حروف ہلکی میں نہیں آتا تو کیا ہوگا, اگر حروف ہلکی نہیں ہے آواز نہیں آئے گی. نو نو, نو نو کے ساتھ نو, نو حروف ہلکی, نو ساؤنڈ, نون کی ساؤنڈ, ٹھیک ہے. اگر حروف ہلکی ہے تو نون کی آواز ہوگی, حروف ہلکی نہیں ہے تو نون کی آواز بھی نہیں ہوگی. تو ہم کہتے ہیں یہ فرینڈز ہیں آپس میں, ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے کہ نون کہتا ہے اگر حروف ہلکی آئیں گے تو میں بھی آؤں گا, وہ نہیں آئیں گے تو میں بھی نہیں آؤں گا, ٹھیک ہے. اگر حروف ہلکی ہوئے نون ساکن سے آگے اگلے فوراً بعد تو پھر نون کی آواز ظاہر ہوگی, ورنہ ظاہر نہیں ہوگی. یہاں پر تا ہے, تا حروف ہلکی نہیں ہے تو اس لیے نون کی آواز چھپ جائے گی. تو ہم کیا کہیں گے, تم, تو یعنی نون کے مخرج پہ زبان کو نہیں لے کے جائیں گے. زبان کی نوک اوپر جاتی ہے نا, تالو کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے, تو ہم اوپر نہیں لے کے جائیں گے, ہم نیچے ہی رکھیں گے. تو ناک میں چھپ رہی ہے آواز, ناک میں جا رہی ہے, ناک کی بانس جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا وہاں پہ جا رہی ہے. ٹھیک, کلیئر. ٹھیک ہے, تھینک یو. ویلکم جی. اور کسی کا کوئی کوشچن؟ اوکے جی, اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.